بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب إني أنزلت إلي من خير فقير. آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں ایک وظیفہ جو ہر آدمی کی ضرورت ہے اور مجرب بھی ہے، اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ اس لیے ہے کہ اس وظیفے کے اندر اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ مانگنے والے سے اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اس کے مانگتے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں. یہ صفت دوسرے انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو بھی تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک بہت بڑا یہ اعزاز ہے. یہ اعزاز حضرت آدم علیہ السلام نے بھی بتا دیا تھا کہ مجھ سے خطا ہوئی، بھول ہوئی، 300 سال تک میں ندامت سے آنسو بہاتا رہا، اس پہ روتا رہا، لیکن ایک آخری نبی آئیں گے جو سارے نبیوں کے سردار ہوں گے، ساری امتوں کے سردار ہوں گے. نبی کا مقام تو بہت اونچا، ان کے امتی کی شان دیکھ لو، ان کے ایک امتی کا مرتبہ دیکھ لو. وہ وہیں بیٹھے غلطی کریں گے اور اسی وقت معافی مانگیں گے، توبہ کریں گے، اللہ 1 منٹ کے اندر معاف کر دے گا. یہ اعزاز ہے. اسی طرح جب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ اس کے اوپر خوش ہوتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں، بندہ جب کسی بندے سے مانگتا ہے تو 100 دفعہ پہلے سوچتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے وہ دے گا یا نہیں دے گا، میری حاجت پوری کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا اس وقت وہ آرام کر رہا ہوگا، میں جاؤں تو ڈسٹرب ہو جائے یا میری بات کو محسوس کرے تو بجائے دینے کے الٹا مجھے ناگواری مجھ پر محسوس کرے، ناراض ہو جائے. یہ سینکڑوں باتیں دل میں آئیں گی. اور اللہ کا وہ در ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، جب بھی مانگو عطا کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو یہ ترغیب دے دی کہ اے بندو، مانگنا تمہارے ساتھ زیب دیتا ہے اور عطا کرنا میرے ساتھ زیب دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں.
واللہ یعطی، اور مجھے دینے والی اللہ کی ذات۔ اب سورہ قصص کی آیت نمبر یہ 23 میں نے آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس کی اتنی بڑی عظمت ہے، اتنی بڑی شان ہے کہ آپ ایک مرتبہ اس کو تہجد کے وقت اس ترتیب سے، جو ترتیب میں ابھی بتا رہا ہوں توجہ سے سنیں، صرف 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ ابتدا میں آپ کو یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، تہجد کے وقت پڑھے، یعنی تہجد کا وقت رات کا جو آخری حصہ تیسرا پہر رات کا ہوتا ہے، جو رات 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ 12 بجے سے لے کر فجر کی اذان تک یہ ٹائم ہے۔ اس ٹائم میں 313 مرتبہ سورہ قصص کی یہ آیت ہم نیچے پٹی پہ چلا دیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ 313 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے خصوصی رزق کی خیر و برکت کی اور مال و دولت کی فراوانی کی، یعنی مال و دولت کی کثرت کی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب اس کے بعد اس عمل کو چھوڑنا نہیں، پوری زندگی آپ نے معمول بنانا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ جو میں نے بتایا ہے وہ صرف ابتدا میں تہجد کے ٹائم ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ ٹائم میں نے آپ کو پورا بتا دیا، 12 بجے کے بعد سے لے کر فجر کی اذان سے پہلے تک ہے۔ وہ ایک ہی مرتبہ آپ نے پڑھنا، اس کے بعد یہ نہیں کرنا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ ابتدا میں تو میں نے بتایا تھا کہ 3 مرتبہ درود ابراہیم آپ نے اول آخر پڑھنا ہے، یعنی جو تہجد کے وقت آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے اس کے اول اور آخر 3 مرتبہ، اور جو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض آدمی پھر فون کر کے پوچھتے رہتے ہیں یا میسج کرتے رہتے ہیں، ابتدا میں جو پڑھنا ہے وہ صرف ایک ہی دن پڑھنا ہے، اور ایک ہی مرتبہ 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ساری زندگی کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ 5 نمازوں کے ساتھ نماز سے فارغ ہوتے ہی جیسے ہی قبلہ رخ بیٹھے ہوتے ہیں 11 مرتبہ اس کو پڑھ کے اول آخر درود ابراہیم ایک مرتبہ پڑھ کے پھر اٹھنا ہے۔ یہ آپ نے ترتیب ساری زندگی کی بنانی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوگا، آپ پوری زندگی یہ معمول بنائیں گے، اللہ پوری زندگی آپ کی جیب کو خالی نہیں ہونے دیں گے، آپ کی جیب جو ہے بھری رہے گی، پوری زندگی آپ کے گھر میں تنگی نہیں آئے گی، پوری زندگی آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ حلال پاکیزہ روزی اور کثرت سے روزی عطا فرمائیں گے، آپ کی جیب کبھی خالی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ اس وظیفے کا فائدہ ہے۔ اس وظیفے کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ مال و دولت بری چیز نہیں، حلال طریقے سے آئے اس کو حلال طریقے سے خرچ کیا جائے۔ اللہ نے جو رزق دیا ہے صحیح طریقے سے اس کو خرچ کرنا یہ بندے کے لیے بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا رزق کی خیر و برکت کے لیے یہ بھی بہت بڑی چیز ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رزق کے اندر کمی نہیں آنے دیتے، اور اس نماز کے ساتھ یہ سورہ قصص کی آیت مبارکہ بھی اگر پڑھی جائے، یہ وظیفہ بھی کیا جائے، اس سے اللہ اور راضی ہوتے ہیں۔ اللہ کی جو دین ہے، اللہ کی جو رحمت ہے،
اس کا کیا حال آپ پوچھتے ہیں؟ لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ کہتا تو مانگو تو صحیح، میرے در پہ آ کے اپنی جبین نیاز کو جھکاؤ تو صحیح، میں نہ عطا کروں تو پھر کہنا۔ فرماتے ہیں اللہ کے اے بندے، تیرے آنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوتی۔ جب آدمی اہتمام کے ساتھ نماز کی پابندی کرتے ہوئے اس وظائف کو کرتا ہے تو اللہ اس سے راضی بھی ہوتے ہیں اور اسے نعمتوں سے بھی نوازتے ہیں اور مال و دولت سے بھی نوازتے ہیں۔ تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ وظیفہ آپ ضرور کریں گے اور بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے۔ اگر آپ اس نیت سے دوسروں تک پہنچائیں کہ اس کا بھلا ہو جائے، اللہ آپ کو کئی گنا اس کا اجر اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وہ اجر یہ نہیں سوچنا کہ آخرت میں ہے، بلکہ ایسے کاموں کا اجر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو میں آخر میں یہی کہتا ہوں، اللہ کی ذات پہ مکمل یقین رکھ کر اس وظیفہ کو کریں، دیکھیں چند دنوں کے اندر ہی اللہ رب العزت آپ کو مال و دولت سے مالا مال کر دیں گے، ساری تنگیاں اور پریشانیاں دور کر دیں گے۔ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر ہم کسی نئے وظیفے یا نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔